قرآن مجید فرقان حمید کی دو مقامات سے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ صحیح اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہجری قمری مہینوں میں سے یہ رجب کا مہینہ ہے کہ جس کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، اور اس کے 2-4 دن کے بعد 21 یا 22 فروری کو انشاءاللہ العزیز شعبان کا چاند نظر آئے گا، اور پھر رمضان کے آگے صرف 29 یا 30 دن باقی رہ جائیں گے۔ رجب کے مہینے کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ہر مرتبہ ہی تقریباً اس کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کے اندر پیش آنے والے بڑے واقعات، اس کا تذکرہ وقتاً فوقتاً چلتا رہتا ہے، جس کے اندر خصوصی طور پر رجب کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے کہ قمری مہینوں میں سے چاند کے اعتبار سے جو 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینے ایسے ہیں جن کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ ان کے اندر جنگ و جدال، قتل و غارت گری، حتیٰ کہ جہاد بھی ممنوع ہے ان مہینوں کے اندر۔ 3 تو لگاتار آتے ہیں، مثلاً ذی-قعدہ اور ذی الحجہ جو حج کے مہینے، ایک اس کے بعد آگے محرم آ جاتا ہے، اور پھر ایک مہینہ جدا ہے جو رجب کا مہینہ ہے۔ یہ اسلام سے قبل بھی ایسا ہی تھا۔ عرب کے اندر لوگ ان کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہتے تھے، اور ان کے اندر لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، اور اسلام کے اندر بھی ایسا ہی تھا۔ اسی طرح رجب کے مہینے کے اندر ایک اور اہم واقعہ جو پیش آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا 27 رجب کو، یا مختلف روایات میں مختلف اس کی تاریخیں آتی ہیں۔ بہرحال تو رجب کے آخری عشرے کے اندر شب معراج بھی ہے، اگرچہ شب معراج کی مستقل کوئی فضیلت حدیث شریف میں بیان نہیں کی گئی کہ اس رات میں آپ ایسا عمل کریں گے تو یہ اجر ملے گا، یا اس کی کوئی خاص اہمیت باقاعدہ الگ سے بیان نہیں کی گئی، لیکن ایک رات ہے، ایک تاریخ ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بیت الحرام تک، مسجد حرام تک، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا ان کو اپنے تک لے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اتنے
قریب فرمایا کہ فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب کر دیا کہ جس طرح کمان کے اندر تیر ڈال کر کھینچے تو اس کمان کی دونوں اطراف آپس میں مل جاتی ہیں، قریب ہو جاتی ہیں، اتنا قریب فرما دیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرمائی، پھر آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میرے رب میری ساری قولی عبادتیں آپ کے لیے، فرمایا والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو کلام کی ابتدا فرمائی وہ ایسے فرمائی۔ کسی بزرگ نے لکھا کہ میں تخیل میں جا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو، میرے لیے تحفہ کیا لائے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ، یا رب کریم تیرے دربار میں اپنی ساری زبان سے ادا کی ہوئی عبادتیں پیش کرنے کے لیے تحفہ بنا کر کے لے کے آیا۔ یا اللہ میں اپنے بدن سے ادا کردہ تمام عبادات کا تحفہ بنا کر آپ کے دربار میں لے کر کے آیا ہوں، والطیبات، اور اپنے مالی عبادتیں جتنی بھی ہیں جو میرے مال سے عبادت ادا ہوئی ہیں وہ بھی تحفہ بنا کر آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ عبادتیں قبول ہیں، لہذا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیارے نبی آپ پر میری طرف سے سلام ہو، میری رحمت ہو، میری برکتیں ہوں۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ علیہ السلام کی طرف اللہ نے سلام کیا السلام علیکہ، صرف رسول اللہ کو مخاطب کیا کہ آج کے دن اللہ کا سلام صرف رسول اللہ پر ہے، آج کا یہ وقت میں نے صرف رسول اللہ کے لیے خاص کیا ہے کہ اس وقت دنیا بالکل رک گئی ہے، اللہ اور رسول اللہ کی ملاقات جاری ہے کہ اس کے درمیان دنیا کا کوئی اور عمل نہیں ہوگا، دنیا کی تمام امور رک گئے۔ اتنے قلیل وقت میں دنیا کے اعتبار سے ملاقات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس اندھیرے میں فوری طور پر وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے، واپس آئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ تو گویا کے پیچھے اللہ نے دنیا کے اوقات کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سب کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کہ آج ملاقات رسول اللہ کی ہے اور اس کے خدا کی ہے، محب کی ہے اور محبوب کی ہے، یہاں پر کسی اور کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلام کیا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ السلام علیکہ، تم پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، ایھا النبی، پھر مخاطب بھی کیا کہ میرے پیارے نبی آپ پر سلام ہو۔ لیکن قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے جب اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ کو سلام کا، جب ہمارے اوپر کوئی سلام کرے تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی، تو اللہ کی ذات پر تو واپس سلام نہیں بھیجا جا سکتا، تو لہذا اس کا جواب تو دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، فرمایا السلام علینا، اللہ نے السلام علیکہ کہا، صرف رسول اللہ کو مخاطب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس السلام علینا،
فرمایا ہم پر سلام ہو. یعنی اس وقت جو مسلمان ہیں رسول اللہ کے ساتھ مکہ کے اندر، جنہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، رسول اللہ کا ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کو اپنے لیے بھی قبول کیا اور اپنے ان ساتھیوں کے لیے بھی قبول کیا. فرمایا مجھ پر بھی سلام ہو اور میرے ان ساتھیوں پر بھی سلام ہو. اور صرف یہاں بس نہیں کی، ہو گئے تھے اصحاب پیغمبر اس کے اندر داخل ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کل قیامت کے دن تک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، عمل صالح کے بعد وہ اللہ کے نیک بندے بن جائیں، یا رب آج کے اس خاص موقع کے اوپر تیرا سلام ان کی طرف سے بھی قبول ہے. کل قیامت کے دن تک زمین کے کسی بھی کونے کے اوپر، وہ پاکستان کا کوئی پہاڑی علاقہ ہو، عرب کا کوئی ریگزار ہو، یا کوئی بھی ہو، وہاں کوئی بھی بندہ چھپ کر بھی تیری عبادت کر رہا ہوگا، وہ نیک لوگوں کے اندر شامل ہوگا. معراج کے اس سفر کے اندر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی نہیں بھولے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام نیک بندوں پر آپ کا سلام ہو. یہ ہے وہ سفر معراج کی اصلیت، خصوصیت، اہمیت جو اس رجب کے مہینے میں پیش آیا. اصل چیز یہ ہے، باقی میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی کوئی خاص الگ سے فضیلت، اہمیت کہ اس رات کے اندر ایسی عبادت کی جائے تو اتنا اجر ملتا ہے، یہ کوئی وارد نہیں ہوئی حدیث میں. لیکن ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس رات میرے اور آپ کے نبی اور آخری نبی اور انبیاء کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا، ملاقات کی. اور دوسری اہم چیز جو رجب کے مہینے کے ساتھ خاص ہے، ایک تو ایک تو سب سے پہلے حرمت بیان کی، دوسری معراج کا سفر، اور تیسری چیز جو اس مہینے کے ساتھ جس کا تعلق بنتا ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، جو 22 رجب کا دن گزرا ہے. ان کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو انتہائی مظلوم ہیں. مظلوم اس اعتبار سے کہ ان کا تذکرہ عمومی طور پر کم کیا جاتا ہے، یا ان کے تذکرہ کرنے کو درست نہیں سمجھا جاتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا اس سے. سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے تو اس سے بھی اختلاف کرنے والے کم ہوں گے. لیکن جب بات کی جائے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا ذکر کرتے وقت بہت سے لوگ قدم پیچھے کھینچ لیں گے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اختلاف کا سبب ہے، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارا. قرآن مجید نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے رسول کے ہر صحابی کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب کے سب سے راضی ہے. فرمایا الا ان حزب اللہ، یہ سب کے سب اللہ کا لشکر ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور کامیاب صرف اللہ کا لشکر. تو اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور رسول اللہ سے جتنے ان کو تعلق ہیں اگر وہ بیان کیے جائے تو وقت کم ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی روایت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کے بال کاٹنے کا شرف حاصل ہوا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹنے کا شرف جناب امیر معاویہ کو حاصل ہوا، اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ نے اپنے پاس رکھے، منہ مبارک۔ آج کسی جگہ پر پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال کسی کے پاس ہے، میرے پاس ایک کپڑا ہے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو صرف لمس کیا گیا ہے، اس کے ساتھ لگایا گیا ہے، میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو دل کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے کہ اس کپڑے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو لگایا گیا ہے۔ ایک خوشبو ہے جس خوشبو کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی مٹی کو شامل کیا گیا ہے، اس خوشبو کو لگانے کی ہمت نہیں ہوتی، صرف دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشبو کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو شامل کیا گیا ہے۔ آج 1400 سال بعد کے مسلمان کی حالت یہ ہے، تو 1400 سال پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے پاس ایک کثیر تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، کتنی فضیلت اللہ پاک نے ان کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے اندر آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک میں آپ کو دفن کیا گیا، آپ کا کفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بنا ہے۔ ایک منافق عبداللہ بن ابی جو منافق تھا مدینہ کا، ان کے بیٹے مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن بیٹے نے آ کر درخواست کی، یا رسول اللہ اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میں اپنے باپ کو اس کے اندر دفن کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمان سے کرتا دے دیا کہ شاید میرے کرتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ رسول اللہ کے کرتے کی اہمیت یہ، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے اندر مدفون ہوئے۔ تیسرا شرف جو حضرت امیر معاویہ کو نصیب ہوا وہ شرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، یعنی آپ کی بہن رسول اللہ کی زوجہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں بہت تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا میرے رشتہ داروں اور میرے سسرالی رشتہ داروں کا بہت خیال کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی بیٹیاں یا اپنے خاندان کی لڑکیاں مجھے دی اور میری بیٹیاں جنہوں نے اپنے نکاح میں لی، کل قیامت کے دن جنت کی ضمانت ان کو میں دوں گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، تو دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے اپنی بہن کے، اور آپ کے بالوں میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پھیر رہی ہیں، اور جو دھوڑ وغیرہ کوئی چیز پڑ جاتی ہے وہ ایسے صاف کر کے نکال رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا، فرمایا ام حبیبہ، رملہ نام تھا ان کا، ام حبیبہ کیا معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو ام حبیبہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا پھر سن لو، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور ہے جو بہت سے صحابہ کے بارے میں بڑی طویل حدیث ہے، جس کے اندر فرمایا کہ حضرت ابو بکر اس امت کے رحم کرنے والے ہیں، حضرت عمر کا فیصلہ اور عادلانہ ہوتا ہے، حیادار حضرت عثمان ہیں، اور علم کے بادشاہ حضرت علی ہیں۔ مختلف لوگوں کی اس کے اندر قصے، ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے اندر فرمایا کہ اس امت کا بردبار اور سب سے زیادہ برداشت کرنے والا حلیم شخص وہ امیر معاویہ ہے۔ آپ کا حلم اتنا کمال کا تھا، ایک واقعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک شہزادہ آیا، نجران عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں کا ایک شہزادہ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، بیٹھا تھا کہ اتنی دیر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تشریف لائے، جوتے اتارے اور آپ علیہ السلام کی مجلس میں آ گئے۔ تو شہزادہ اٹھ کر جانے لگا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، کہ اپنے ساتھ کسی کو بھیج دیجیے، اپنے غلام کو، میں وہ دور آپ کی سواری کھڑی ہوئی ہے، میری سواری ہے، اس پر آپ کے لیے کوئی تحفے تحائف لے کر کے آیا ہوں، کسی غلام کو بھیج دیجیے، میں اس کو دے دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں اگر کسی پر اعتماد فرمایا تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، فرمایا اٹھو اور جاؤ اس کے ساتھ جا کر وہاں سے تحفے لے کر کے آؤ۔ روایت کے اندر آتا ہے، خود حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں دیر نہ ہو جائے، بغیر جوتوں کے ہی چل پڑا۔ اب مدینے کی زمین ہے، جو لوگ وہاں گئے، اب تو خیر سب پکے روڈ ہیں، لیکن زیادہ تر نوکیلے پتھر ہیں، اگر کہیں کچی زمین نظر آ جائے تو مدینے کے جو پتھر ہیں وہ بہت نوکیلے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، فوراً چبھتے ہیں پاؤں کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پتھروں پر اس کے ساتھ ننگے پاؤں چلنے لگے، اور رستے میں کہیں اس کو کہا بھی کہ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لو، میرے پاؤں پر چھالے بن گئے۔ تو اس نے مخاطب کر کے کہا تم غلام، میں شہزادہ، غلام اور شہزادے کا جوڑ نہیں ہے، لہذا میں آپ کو نہیں بٹھا سکتا۔ گئے، جا کر تحفے تحائف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر قبول فرمائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مختلف مواقع پر دعائیں فرمائی، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس کو خود بھی ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر کا دور، عمر، عثمان، علی، حسن، سب کے ادوار گزر گئے، حضرت امیر معاویہ خود مسند خلافت پر فائز ہو گئے، اور نجران کا علاقہ فتح ہو گیا۔ وہی عیسائی شہزادہ جو آج بادشاہ بن گیا تھا، وہ قیدی بن کر رسول اللہ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں آیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو شخص ہے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک مت کرنا، اس کو شاہی مہمان کے طور پر رکھنا، کھانا پینا اچھے طریقے سے اس کو دینا، اس کے کپڑے دھو کر روزانہ جس طرح بادشاہوں کی ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے اس انداز میں اس کو رکھنا، یہ نہ ہو کہ اس کی کوئی بے توقیری ہو جائے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بڑے عہدے کا کوئی آدمی قیدی بن کر آتا تھا، آپ علیہ السلام اس سے اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، 3 روز تک اس کو ٹھاٹ باٹ سے رکھا گیا۔ 3 روز بعد اس کو خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح کہ میں اس وقت قیدی کس کا ہوں۔ تو ایک ملازم سے، دربان سے پوچھا کہ اتنا اچھا سلوک کرنے والا آپ کا لیڈر، آپ کا قائد، آپ کا بادشاہ ہے کون جو ایسے سلوک برت رہا ہے میرے ساتھ؟ تو دربان نے کہہ دیا کہ امیر معاویہ ہیں۔
تو وہ نجران کا شہزادہ تڑپ اٹھا، اس نے کہا یہ وہ امیر معاویہ تو نہیں ہے جو رسول اللہ کا خادم ہوا کرتا تھا؟ تو کہا وہی ہے۔ کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب حضرت امیر معاویہ کے دربار میں گیا اور جا کر کہا کہ یہ کیسا سلوک ہے، یہ میرے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ رکھا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ وہ کیا تھا جو آپ کی تربیت کی گئی تھی، میں نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے جو میری تربیت رسول اللہ نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت یہ کی ہے، لہذا میں نے آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اول جیش یغزو، پہلا لشکر جو قیصر روم کی طرف جائے گا، جو پہلا لشکر ہوگا بحری بیڑا کے ذریعے قسطنطنیہ کے رستے سے حملہ کرے گا روم کی اس سلطنت کے اوپر، فرمایا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کا امیر بنا کر حضرت امیر معاویہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے پہلا اسلامی بیڑا، بحری بیڑا، جو جہاز جو سمندر کے اندر چلتا تھا، وہ بڑی فوج لے کر کے گیا، جا کر حملہ کیا۔ وہ مسلمانوں کو جو اعزاز حاصل ہوا اس کے امیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امیر معاویہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں آپ کی قرابت بہت زیادہ تھی، کہ آپ کا سلسلہ نسب عبد مناف پہ جا کر رسول اللہ سے مل جایا کرتا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو نبی علیہ السلام کے والد ہیں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، عبد المطلب آپ کے دادا، ہاشم آپ کے پردادا اور عبد مناف آپ کے پردادا کے والد۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان کا جو نسب ہے وہ جا کر عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ دونوں یہ اس نسبت سے رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار بھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت وحی کے فرائض بھی حضرت امیر معاویہ نے سر انجام دیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 کے قریب کاتبین وحی تھے جو وحی لکھا کرتے تھے۔ قرآن نازل ہوا، آپ علیہ السلام نے لکھوا دیا۔ اور ایسے بھی کچھ صحابی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ رسول اللہ کے خطوط جب کافروں کی طرف رسول اللہ کو خط لکھتے تو وہ صحابہ لکھا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کی طرف جو خطوط دعوت اسلام کے لکھے گئے وہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے لکھے گئے۔ کتنا اعتماد ہے اپنا سٹینو، آج کل جج کا سٹینو بھی اگر رکھنا ہو تو اس کے لیے کتنا سخت کرائٹیریا ہوتا ہے، کتنے سخت ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیسے کیسے اس کو چنا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی وحی کا سٹینو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی امتحان کے نہیں چنا، رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا، اس کے دل کو تقوی کے اوپر مضبوط پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹینو کے طور پر، کاتب کے طور پر چنا۔ تو یہ اعزاز، اتنے زیادہ اعزازات ہونے کے باوجود اگر آج ہم حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہچکچائیں یا ڈریں یا اس کو اختلاف کا سبب قرار دیں تو پھر ہمارے لیے تو اس سے بڑی بے غیرتی اور بے عزتی کوئی بھی نہیں۔ مظلوم اس درجہ میں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے عام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اختلاف کا سبب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کا کوئی صحابی بھی ہے، ادنا سے ادنا صحابی، صحابیت کے رتبے میں سب کے سب برابر ہیں۔ البتہ فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں بعض صحابہ کی کہ ان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ میں آپس میں تقابل نہیں کیا جا سکتا، کہ جیسے فضائل سیدنا صدیق اکبر کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں، جو حضرت عمر کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں، جو حضرت عثمان کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں کہ دورہ داماد بنایا، جو حضرت علی المرتضیٰ کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں۔ حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انت بمنزلت منی کا ہارون،
کہ آپ کا اور میرا رشتہ آپس میں ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا آپس میں تھا، یعنی ہے تو چچا زاد بھائی حضرت علی نبی علیہ السلام کے، لیکن فرمایا کہ آپ کا چچا زاد بھائی ہونا اصل بات نہیں ہے، تم تو میرے سگے بھائی کی طرح ہو، ایسا اپنے ساتھ رشتہ قرار دیا۔ تو ایسے فضائل ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، لیکن ان فضائل کی وجہ سے کسی دوسرے کا رشتہ یا نسبت یا صحابیت کا درجہ کم نہیں ہوتا، ہر صحابی اپنے درجے کے اوپر اعلیٰ درجے کا صحابی۔ اور آخری بات کہ اب الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے ہر صحابی تقریباً 1,24,000 جو کم و بیش صحابہ ہیں، سب کی عزت اور ناموس کے لیے متفقہ طور پر قانون پاس ہوا ہے، سب کی عزت اور ناموس کے لیے، کوئی بھی صحابی اس سے خارج نہیں کہ پاکستان کے اندر، ملک پاکستان میں کوئی بھی شخص حضرات صحابہ اکرام ہوں یا حضرات اہل بیت ہوں یا حضرات امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں، ان میں سے کسی کی شان میں بھی گستاخی کرے گا تو اس کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی دے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ عام آدمی کی بے عزتی کرنے والے کو 5 سال کی قید اور صحابہ کی توہین کرنے والے کو 3 سال کی قید، اور وہ بھی قابل ضمانت۔ لیکن اب الحمدللہ ہماری اسمبلی نے اس قانون کے اندر ترمیم کر کے اس کو 10 سال کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا بنایا، اور پہلے 10,000 روپے یا 20,000 روپے اس کے اوپر جرمانہ تھا، اب 10 لاکھ روپے اس کے اوپر جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس سے پاکستان کے اندر یہ جو فرقہ واریت تھی، جو صحابہ کی توہین کے معاملات تھے، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس سے یہ سلسلہ رک جائے گا، اور آئندہ کسی کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ حضرت امیر معاویہ سمیت کسی صحابی کی بھی توہین کر سکے یا بے عزتی کر سکے اور بے اکرامی کر سکے۔ اور ہم بحیثیت مسلمان اپنی اس مسجد سے یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ یہ جس طرح قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہوا، اسی طرح بال اتفاق سینٹ کی اسمبلی سے بھی اس کو منظور کر کے ملک کا قانون بنایا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔